آداب، مزاج بخیر۔ ہاں جی، رات کے اس پہر ہم اکٹھے ہوئے پھر سے آپ سے ملاقات کے لیے، اپنا اپنا چائے کا مگ لیے۔ کوئی بسکٹ وغیرہ ہو تو وہ لے آئیے گا، آج کل میرے پاس چائے ذرا پھوکی پھوکی سی ہے گیا۔ ہاں، ہمارے ہاں جاڑے مک گئے۔ کتنے مزے کی اردو ہے نا، ہمارے ہاں جاڑے مک گئے، لیکن عصمت چغتائی کے ہاں جاڑے ابھی چل رہے ہیں۔ ہمارے لحاف اندر چلے گئے بھائی، بہت گرمی شروع ہو گئی، لیکن ان کا لحاف ابھی بھی موجود ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ عصمت چغتائی کے یہاں موسم بدلے، ہم چلتے ہیں ان کے لحاف میں، گھس کے گرم گرم چائے پیتے۔ کیسا لحاف؟ عصمت چغتائی: جب میں جاڑوں میں لحاف اوڑھتی ہوں تو پاس کی دیوار پر اس کی پرچھائی ہاتھی کی طرح جھونکتی ہوئی معلوم ہوتی، اور ایک دم سے میرا دماغ بیتی ہوئی دنیا کے پردوں میں دوڑنے بھاگنے لگتا ہے۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو خود اپنے لحاف کا رومان انگیز ذکر بتانے نہیں جا رہی ہوں۔ نہ لحاف سے کسی قسم کا رومان جوڑا ہی جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں کمبل کم آرام دہ سہی، مگر اس کی پرچھائیں اتنی بھیانک نہیں ہوتی جتنی جب لحاف کی پرچھائیں دیوار پر ڈگمگا رہی ہوں۔ یہ تب کا ذکر ہے جب میں چھوٹی سی تھی اور دن بھر بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ مار کٹائی میں گزار دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ میں کم بخت اتنی لڑاکا کیوں ہوں اس عمر میں، جبکہ میری اور بہنیں عاشق جمع کر رہی تھیں۔ میں اپنے پرائے ہر لڑکے اور لڑکی سے جو تم پہ زار میں مشغول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں جب آگرہ جانے لگیں تو ہفتے بھر کے لیے مجھے اپنی منہ بولی بہن کے پاس چھوڑ گئیں۔ ان کے یہاں اماں خوب جانتی تھیں کہ چوہے کا بچہ بھی نہیں، اور میں کسی سے لڑ بھڑ نہ سکوں گی۔ سزا تو خوب تھی۔ ہاں، تو اماں مجھے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئیں۔ وہاں بیگم جان، جن کا لحاف اب تک میرے ذہن میں گرم لوہے کی طرح محفوظ ہے، یہ بیگم جان تھیں جن کے غریب ماں باپ نے نواب صاحب کو اسی لیے داماد بنا لیا کہ وہ پکی عمر کے تھے، مگر تھے نہایت نیک۔ کوئی رنڈی بازاری عورت ان کے یہاں نظر نہیں آتی۔ خود حاجی تھے اور بہتوں کو حج کرا چکے تھے، مگر انہیں ایک عجیب و غریب شوق تھا۔ لوگوں کو کبوتر پالنے کا شوق ہوتا ہے، بٹیرے لڑانے کا، مرغ بازی کا۔ اس قسم کی واحیات کھیلوں سے نواب صاحب کو تو نفرت تھی۔ ان کے یہاں تو بس طالب علم رہتے تھے، نوجوان گورے گورے پتلی کمروں کے لڑکے جن کا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ مگر بیگم جان سے شادی کر کے تو وہ انہیں کل ساز و سامان کے ساتھ ہی گھر میں رکھ کر بھول گئے، اور وہ بیچاری دبلی پتلی نازک اندام سی بیگم تنہائی کے غم میں گھلنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے جب وہ پیدا ہونے کی غلطی کر چکی تھیں، یا وہاں سے جب وہ ایک نواب بیگم بن کر آئیں اور چھپڑ کھٹ پر زندگی گزارنے لگیں، یا جب سے نواب صاحب کے یہاں لڑکوں کا زور بندھا، ان کے لیے مرغن حلوے اور لذیذ کھانے جانے لگے، اور بیگم جان دیوان خانے کے دراڑوں میں سے لچکتی کمروں والے لڑکوں کی چست پنڈلیاں اور معطر باریک شبنم کے کرتے دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگی۔ یا جب وہ منتوں مرادوں سے ہار گئی، چلے بندھے اور ٹوٹکے اور راتوں کے وظیفہ خوانی بھی چت ہو گئے۔ کہیں پتھر میں چونک لگتی ہے؟ پتہ نہیں صاحب۔ نواب صاحب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر بیگم جان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ علم کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ عشقیہ ناول اور جذباتی اشعار پڑھ کر اور بھی پستی چھا گئی۔
رات کی نیند بھی ہاتھ سے گئی اور بیگم جان جی جان چھوڑ کر بالکل ہی آس و حسرت کی پوٹ بن گئی۔ چولہے میں ڈالا ایسا کرتا کپڑا لتا کپڑا پہنا جاتا ہے کسی پر روب گھانٹنے کے لیے۔ اب نہ تو نواب صاحب کو فرصت کہ شبنبی کرتوں کو چھوڑ کر ذرا ادھر توجہ کریں اور نہ وہ انہیں آنے جانے دیتے۔ جب سے بیگم جان بیاہ کر آئی تھیں رشتے دار آ کر مہینوں رہتے اور چلے جاتے، مگر وہ بیچاری قید کی قید رہتی۔ ان رشتے داروں کو دیکھ کر اور بھی ان کا خون جلتا تھا کہ سب کے سب مزے سے مال اڑاتے، عمدہ گھی نگلتے، جاڑوں کا ساز و سامان بنوانے آن مرتے، اور وہ باوجود نئی روئی کے لحاف کے بڑی سردی میں اکڑا کرتے۔ ہر کروٹ پر لحاف نئی نئی صورتیں بنا کر دیوار پر سایہ ڈالتا، مگر کوئی بھی سایہ ایسا نہ تھا جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ مگر کیوں جیے پھر کوئی؟ زندگی، بیگم جان کی زندگی جو تھی، جینا بدا تھا نصیبوں میں، وہ پھر جینے لگی اور خوب جی۔ ربوں نے انہیں نیچے گرتے گرتے سنبھال لیا۔ چٹ پٹ دیکھتے دیکھتے ان کا سوکھا جسم ہرا ہونا شروع ہوا، گال چمک اٹھے اور حسن پھوٹ نکلا۔ ایک عجیب و غریب تیل کے مالش سے بیگم جان میں زندگی کی جھلک آئی۔ معاف کیجیے گا، اس تیل کا نسخہ آپ کو بہترین سے بہترین رسالے میں بھی نہیں ملے گا۔ جب میں نے بیگم جان کو دیکھا تو وہ 40-42 کی ہوں گی۔ اف، کس شان سے وہ مسند پر نیم دراز تھی، اور ربو ان کی پیٹھ سے لگی بیٹھی کمر دبا رہی تھی۔ ایک اودھے رنگ کا دوشالہ ان کے پیروں پہ پڑا تھا اور وہ مہارانی کی طرح شاندار معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی شکل بے انتہا پسند تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ گھنٹوں بالکل پاس سے ان کی صورت دیکھا کروں۔ ان کی رنگت بالکل سفید تھی، نام کو سرخی کا ذکر نہیں، اور بال سیاہ اور تیل میں ڈوبے رہتے تھے۔ میں نے آج تک ان کی مانگ ہی بگڑی نہ دیکھی۔ مجال ہے جو ایک بال ادھر ادھر ہو جائے۔ ان کی آنکھیں کالی تھیں اور ابرو پر کے زائد بال علیحدہ کر دینے سے کمانے سے کھینچی رہتی تھیں۔ آنکھیں ذرا تنی ہوئی رہتی تھیں، بھاری بھاری پھولے ہوئے پپوٹے، موٹی موٹی آنکھیں۔ سب سے زیادہ جو ان کے چہرے پر حیرت انگیز جاذب نظر چیز تھی وہ ان کے ہونٹ تھے۔ عموماً وہ سرخی سے رنگے رہتے تھے۔ اوپر کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مونچھیں سی تھیں اور کنپٹیوں پہ لمبے لمبے بال۔ کبھی کبھی ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عجب سا لگنے لگتا تھا، کم عمر لڑکوں جیسا۔ ان کے جسم کی جلد بھی سفید اور چکنی تھی، معلوم ہوتا تھا کسی نے کس کر ٹانکے لگا دیے ہوں۔ عموماً وہ اپنی پنڈلیاں کھجانے کے لیے کھولتی تو میں چھپکے ان کی چمک دیکھا کرتی۔ ان کا قد بہت لمبا تھا اور پھر گوشت ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی لمبی چوڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن بہت متناسب اور ڈھلا ہوا جسم تھا۔ بڑے بڑے چکنے اور سفید ہاتھ اور شڈول کمر۔ تو ربو ان کی پیٹھ کھجایا کرتی تھی، یعنی گھنٹوں ان کی پیٹھ کھجاتی۔ پیٹ کھجوانا بھی زندگی کی ضرورت میں سے تھا شاید، بلکہ ضرورت زندگی سے بھی۔ ربو کو گھر کا اور کوئی کام نہ تھا، بس وہ سارے وقت ان کے چھپڑ کھٹ پر چڑھی کبھی پیر، کبھی سر اور کبھی جسم کے دوسرے حصے کو دبایا کرتی تھی۔ کبھی تو میرا دل بول اٹھتا تھا، جب دیکھو ربو کچھ نہ کچھ دبا رہی ہے، یہ مالش کر رہی ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنا کہتی ہوں، کوئی اتنا چھوئے بھی تو میرا جسم سڑ گل کے ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ روز روز کی مالش کافی نہیں تھی۔ جس روز بیگم جان نہاتی
یا اللہ، بس 2 گھنٹہ پہلے سے تیل اور خوشبودار ابٹنوں کی مالش شروع ہو جاتی، اور اتنی ہوتی کہ میرا تو تخیل سے ہی دل ٹوٹ جاتا۔ کمرے کے دروازے بند کر کے انگیٹھیاں سلگتی اور چلتا مالش کا دور، اور عموماً صرف ربو ہی رہتی، باقی کی نوکرانیاں بڑبڑاتی دروازے پر سے ہی ضرورت کی چیزیں دیتی جاتی۔ بات یہ بھی تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا، بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی تھی۔ ہاں جی، کیسا جا رہا ہے لحاف؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ مجھے تو بالکل نہیں آیا۔ خیر، ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کا ورثہ ہمارا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ سننے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں شیئر کیجیے، ہمیں اپنے آراء سے آگاہ کیجیے، اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سنتے رہیے، ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ نے کے بعد